بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ کی طاقت، صدقہ کی فضیلت، اور صدقہ کتنی بڑی چیز ہے جو آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے، جو آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے، جو آپ کی بیماریوں کو دور بھگاتا ہے، جو آپ کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ میں بھی دعا کی طرح اتنی طاقت ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے، تقدیر کے لکھے کو بدلا جا سکتا ہے صدقہ دینے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ زمین تھم گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں کیا کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا لوہا۔ کہا اس سے بھی زیادہ لوہا؟ اللہ نے فرمایا کہ لوہے سے بھی سخت ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر ملائکہ نے پوچھا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آگ سے بھی زیادہ سخت ہو؟ تو فرمایا کہ پانی۔ پھر پوچھا کہ پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ہوا۔ ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ آدمی جس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے جو لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ روزی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اب کیا جو لکھا ہے تقدیر کا وہ بھی بدلا جا سکتا ہے صدقہ دینے سے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا تو شادی ہو رہی تھی، شادی کا گھر تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شادی کا گھر ہے اور یہ جو دولہا دلہن ہے یہ کل مر جائیں گے۔ پھر کل اسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا، حواریوں نے پوچھا کہ جو ہے یہ تو وہ اسی طرح خوشیاں قائم و دائم ہیں اور یہاں پر شادی کا ماحول ہی ہے، تو آپ نے تو فرمایا تھا کہ کل جو ہے یہ دولہا دلہن مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے جب اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور کہا کہ عیسیٰ، یہ جو دولہا دلہن ہے ان کے بستر کے نیچے دیکھو تو ایک سانپ ہے، اس سانپ نے ان کو ڈسنا تھا اور ان کی موت ہونی تھی، لیکن انہوں نے رات کو اپنا صدقہ دے دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہ دی کہ وہ ان کو ڈس سکے۔ دیکھیں کتنی بڑی طاقت ہے نا صدقہ میں۔ صدقہ بہت پاورفل عمل ہے۔ آپ اپنی مشکلات سے بالکل پریشان نہ ہوا کریں، بیماریوں سے بالکل پریشان نہ ہوا کریں، بس صدقہ دیا کریں اور پھر اللہ کی قدرت کا آپ نظارہ کیا کریں۔ اسی طرح صدقہ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ میرے روزی رزق میں برکت نہیں ہے، بہت تنگی ہے روزی کی میرے ہاں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ فاقوں کو نوبت پہنچ جاتی ہے، تو میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم صدقہ دو۔ اب دیکھیں صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں روپے دیں تو صدقہ ہوگا۔ آپ چھوٹی سی چیز کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ اپنے چہرے پر تبسم رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، آپ کا راستے سے کانٹے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، آپ کا کسی پیاسے کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے، آپ کا کسی نقصان دہ چیز کو اس نیت سے ہٹا دینا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں، اور اللہ ہمارا دین تو وہ دین ہے کہ جو تنگی میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اس دین میں تو ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تو جو صدقہ ہے وہ آپ دیا کریں، چاہے وہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ صدقہ دو چاہے وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو،
اس لیے صدقہ دے، شرمائے نہیں کہ یہ کیا 5 روپے دوں یا 10 دوں تو یہ کیا ہوگا، یا کسی کا، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کا کیا بنے گا یا کیا نہیں بنے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، آپ کا کام ہے صدقہ دینا اور حسب توفیق دینا۔ پھر اسی طرح ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ایک شخص تھا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ سب نے اسے حکمہ ڈاکٹر نے اس کا وہ لا علاج کر دیا، حکیموں نے کہا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، جو طبیب تھے انہوں نے کہا تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی وہ بات بتائیں۔ جب وہ شخص آیا حضرت موسیٰ کے پاس تو کہ میں اس سے بہت بیمار ہوں اور سب نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے بھی حکم الہی سے اسے کہا کہ تمہاری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور بس آج کی رات آخری تمہاری رات ہے، کل صبح تم نے انتقال کر جانا ہے۔ اب وہ پریشان تو تھا، لیکن اس نے کہا کہ بس میری زندگی اتنی ہی ہوگی۔ وہ واپس آ رہا تھا جب، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے، اپنا لباس درخت کے پتوں سے بنایا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس لباس نہیں؟ اس نے کہا شکر الحمدللہ۔ دیکھیے الحمدللہ کہنا بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ پتے تو دیے ہیں جن سے میں نے اپنے جسم کو ڈھکا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کتنا ناشکرہ ہوں، میں نے ساری زندگی تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ویسے بھی تو میں نے کل مر جانا ہے، آج مر جانا ہے، تو اس نے اپنے کپڑے اس کو دیے کہ میرے کپڑے تم پہن لو اور تمہارے پتوں والا لباس میں پہن لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ شخص آگے آیا تو دیکھا کہ قبر پر ایک بچہ لپٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے بابا کی قبر ہے اور ہم پر اتنی غربت ہے، اتنے فاقے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی رشتہ دار بناتا ہے اور ہماری فاقوں تک نوبت ہے، ہم کتنے دن بھوکے رہتے ہیں۔ تو اس کے پاس اشرفیوں کی تھیلی تھی، اس نے کہا میں نے تو مر جانا ہے، یہ اشرفیوں کی تھیلی کیوں نہ میں اس کو دوں اس بچے کو تاکہ اس کے کام آئے۔ اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اس بچے کو دے دی اور وہ بچہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوا، اور اس نے دیکھا کہ میں نے یہ جو 2 عمل کیے ہیں ان سے مجھے کتنا سکون قلب ملا ہے، کیسے تسکین ملی ہے مجھے۔ وہ گھر گیا، سویا، بیوی بچوں کو دیکھا حسرت سے کہ بس آج کی رات آخری ہے، بچوں کو پیار کیا۔ تو جب صبح اٹھا اور دن کافی گزر گیا تو اس نے دیکھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ حیرت سے ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ آپ نے مجھے بتایا تھا اور اب میں تو زندہ سلامت ہوں۔ تو اللہ کے سچے نبی نے کہا کہ تم اللہ سے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص نے میرا شکر ادا کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اس شخص کے دل سے میری یاد ہی محو ہو گئی تھی، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ، کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، یہ اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو گیا تھا۔ تو لیکن کل جب یہ یہاں سے تم سے بات کر کے نکلا تو اس نے 2 اچھے کام کیے، ایک صدقہ دیا اور ایک دیکھیں نیکی کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، کہتے ہیں نا نیکی بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اچھی اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ان 2 اعمال کی وجہ سے، اس کی صلہ رحمی کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی اور بڑھا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں سے کبھی اپنی یاد محو نہ کرے اور اللہ ہمیں کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کرائے جو وہ چاہتا ہے، ہم وہ کبھی نہ کر سکے جو وہ نہیں چاہتا۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ دیتے رہیے، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔